امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے ڈگری اتنی بڑی ہوتی ہے. امتحان کربلا کی شہادتیں ہیں تو پھر منصب اللہ نے جنت کی سرداری کا عطا کیا ہے. منصب جنت کی سرداری کا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہیں پتہ نہیں تھا؟ خدا کی قسم ولادت پہ میرے نبی نے بتا دیا. ام سلمہ جبریل آئے, میرے بیٹے کی شہادت کی خبر دی اور ساتھ میں کربلا کی مٹی بھی لا کے دی, اور یہ بھی کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے شہید ہو گئے. یہ بھی فرمایا میرے نبی. وہ مٹی رکھی بھی رہی. اور ناظر بھائی کمال کی بات, وہ مٹی میرے حضور نے صرف ام سلمہ ہی کو دی جی, کیونکہ حضور جانتے تھے اس وقت صرف میری ام سلمہ باحیات ہے. اللہ واہ واہ سبحان. حضور کو پتا تھا ام سلمہ کی عمر کتنی ہوگی, اس لیے وہ شیشی ان کو عطا کی. تاریخ گواہ ہے, کربلا کے میدان میں دیکھا. آپ کہتے ہو خبر نہیں تھی, میں کہتا ہوں تاریخ کا یہ باب پلٹو. جب 10 محرم کی سویر آئی ہے, میرے حسین نے کہا تھا, اکبر کہا جی بابا, کہا تمہیں پتا ہے کوفہ میں جب بابا امامت کرتے تھے تو اذان حسن دیتے تھے. کہا پھر والد کے وصال کے بعد جب مصلی پہ حسن آئے ہیں تو اذان میں نے پڑھی ہے, لیکن آج حسن نہیں ہے, میں ہوں تو اذان اکبر تمہیں پڑھنی ہے. اٹھو فجر کی اذان پڑھ کے آؤ اور ساتھ میں میدان کا بھی جائزہ لے کے آنا, دیکھنا میدان کیسا ہے. اللہ اکبر. علی کے گھر کا 18 سالہ نوجوان فجر کی اذان کے لیے نکلا. فجر کی اذان پڑھ کے واپس پلٹے, آ رہے تھے, کسی کی ہچکیوں کی آواز آئی. آپ نے مڑ کے دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی, کیا دیکھتے ہیں کسی خاتون نے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے, دوپٹے کے کونے سے مٹی صاف کر رہی ہے. اللہ اکبر. مٹی صاف کرتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. آپ قریب گئے, جا کے کہتے ہیں مائی تو کون ہے, تیرا کربلا میں کیا ہے جو تو رو رہی ہے, آخر ایسا کیا ہے؟ آپ کہتے میں نے 3 مرتبہ آواز دی, کوئی جواب نہیں ملا. پلٹ کے امام کی بارگاہ میں آئے, ابا جی میدان دیکھ آیا ہو, اذان بھی پڑھتی ہے, لیکن تعجب ہو رہا ہے ایک بات سے. کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا میں نے ایک خاتون کو کربلا کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا ہے, اسے دوپٹے سے زمین جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے. میرے امام نے اتنا سنا, ہچکی بن جاتی ہے, رونے لگ جاتے ہیں. علی اکبر کہتے ہیں ابا ہمارا اس خاتون سے کیا رشتہ ہے؟ میرے امام نے بیٹے کو سینے سے لگایا, فرمایا بیٹے جسے تو اجنبی کہہ رہا ہے, جسے پردیسی کہہ رہا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, میری ماں تیری دادی خاتون جنت فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے, فاطمہ کیسے آ سکتی ہے؟ میں بڑی بات نہیں کر سکتا, تم دونوں جوان ہو, پردیس جاتے ہو گے, کمائی کے لیے جاتے ہو, باپ کا پاسو بنتے ہو, بہنوں کا سہارا بنتے ہو, گھر کا آپ ٹھکانہ بنتے ہو, گھر کی خوشیوں کے ذمہ دار بن جاتے ہو. لیکن پتا تو ہوگا جب کبھی پردیس میں ہوتے ہو, اچانک صبح کو 8 بجے ماں کا فون آتا ہے اور ماں پوچھتی ہے لال بتا تو سکی تو ٹھیک ہے کہ نہیں. تم بیمار ہوتے ہو لیکن جھوٹ بولتے ہو, کہتے ہو اماں میں ٹھیک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوا ہے, لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے. کہتے نہیں پگلے جھوٹ نہ بول, رات 3 بجے سے نیند نہیں آ رہی ہے, میں کروٹیں بدل رہی تھی. اگر مجھے ماں کہتا ہے نا, بس ماں سمجھ کے میرے ہاتھ سے تیاری کرا لے. میرے امام کی تیاری حضرت فضا نے کرائی. کہتے کاش ماں ہوتی. کہنے لگی سن شہزادے, ماں تو نہیں لا سکتی, لیکن ماں کی ایک چادر میرے پاس ہے, اگر تو کہے تو وہ لا کے دے دو. رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں ذرا سمجھے. میرے امام نے ماں کی چادر کو تبرک بنا کے چوما, سر پہ رکھا اور پھر واپس کر کے کہنے لگے ماں یہ تیری امانت ہے, میں جا رہا ہوں. کربلا کے میدان کے لیے نکلا میرا امام, گھوڑے پہ بیٹھا. عجیب مسئلہ ہے, عجیب مسئلہ ہے. موت ہوتی ہے نا محلے میں, ایک میت ہو جاتی ہے نا, اگر شوہر کسی کا مر جائے پورے محلے کی عورتیں اس عورت کی ہمت بنانے آتی ہیں. چلو بیوہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی, یتیموں پہ کیا گزرتی ہوگی, چلو چل کے سہارا دے. جا کے بیٹھ جاتے, لیکن کب تک؟ 11-12 کے بعد سارے اٹھ کے جاتے ہوئے کہتے ہیں چلو انہیں بھی سونے دو, انہیں بھی سونے دو. یہ بھی دکھوں کے مارے. جب سب اٹھ کے آ جاتے ہیں پھر اس رات کا منظر اور یتیموں کی کہانی, بے
بیوہ کی تنہائی بیوہ یتیموں کو دیکھ کے روتی ہے، یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک موت کا منظر دیکھا ہے، ایک ماں چلی جائے، ایک بیٹا چلا جائے نا تو 10 عورتیں ماں کو سنبھالتی ہیں۔ اس کا جوان گیا کہ سلام کرو زینب کی ہمت کو، سلام کرو شہربانوں کی جرت کو، سلام کرو اہل بیت اطہار کی خواتین کی جرت و ہمت کو۔ ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ آج کوئی سہارا دینے والا نہیں، آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ تیرے گھر میں موت ہوتی ہے، عورتیں لا کے زبردستی یتیموں کے منہ میں لقمے دیتی ہیں، صبح سے رو رہا ہے اس کو کھلاؤ، بے ہوش پڑا یہ بیٹی ہے اسے تو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ مگر واہ رے اہل بیت اطہار، تمہاری جرت کو سلام، تمہاری ہمت کو سلام۔ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔